پیارے دوستو، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ مقام مسلمانوں کے لیے انتہائی تعظیم اور تکریم کا حامل ہے۔ اور اس کی تکریم کیوں نہ ہو کہ یہ سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اس گھر کے ساتھ دوستو بہت سے معجزات جڑے ہیں، لیکن آج ہم خانہ کعبہ کی جو خاص بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آخر خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزر سکتے، اور جب ایک جہاز نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو وہ کیوں تباہ ہو گیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے حقائق بتائیں گے، اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے بالکل بیچ میں موجود ہے اور جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز نہ گزرنے کے پیچھے کی کیا وجہ ہے، کیا راز ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ دوستو ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ کروڑوں مسلمان اس جگہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ مکعب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو خانہ کعبہ کے چند پہلوؤں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کا ہر پہلو ایسا ہے جو کہ ایمان افروز ہے۔ اس کے بارے میں سن کر ہر مسلمان کے دل میں ایمانی کیفیت ابھرتی رہتی ہے۔ اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو دوستو وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی مصیبت اور حادثات کی وجہ سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا اور ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مزید مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ پیارے دوستو، یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ دوبارہ تعمیر سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے تھا اور ایک باہر ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ یاد رہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے بالکل برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے رکھے ہوئے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تا وقت قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے کچھ اہم معلومات۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز کیوں نہیں گزر سکتا، یا پھر جو جہاز گزرا وہ تباہ کیوں ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے حدود کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے۔
آخر اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں کہ اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال پر بات کرتے ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے بالکل سینٹر میں موجود ہے، یعنی درمیان میں موجود ہے؟ تو یاد رہے، زمین ایک بیضوی یعنی انڈے کی شکل کی ہے، اور کسی بھی انڈے نما شکل کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ اگر زمین فلیٹ ہو تو اس کا سینٹر دریافت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک گول چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی بھی گول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا درمیانی نقطہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ اس کا کوئی یقینی سینٹر نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ اس زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ زمین کو بنانے کے لیے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا تھا، آج وہ ٹکڑا سعودی عرب کہلاتا ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے درست ثابت کی جا چکی ہے۔ تو پیارے دوستو، چلیے اب چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز یا کوئی پرندہ کیوں نہیں گزر سکتا؟ تو پیارے دوستو، آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز یا پرندہ گزرا جو کہ جل گیا یا پھر تباہ ہو گیا۔ یاد رہے دوستو، یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ تو یاد رہے کہ سعودی حکام اس پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے دوستو کہ جو بھی عازمین جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے، اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اس کی بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے، اور بہت سی آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرکین مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کسی بھی مسافر طیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو، اور وہ یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز دنیا کی تمام ایئر لائنز کے لیے نو فلائی زون قرار دے دیا گیا۔ دوسری طرف دوستو، جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں، وہاں بھی کسی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، بہت زیادہ زندگیاں موت کے گھاٹ اتر سکتی ہیں۔ مکہ مکرمہ دوستو ایک انتہائی اہم جگہ ہے، اور جہازوں کو اس پر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا کہ خدا نخواستہ کوئی مشرکین یا کافر اور دہشت گردی کے عناصر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد الحرام میں لا کر گرا دیں۔ سعودی عرب نے پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو میزائل مار کر وہ جہاز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا دوستو کہ سعودی حکومت کی وجہ سے کسی جہاز کو خانہ کعبہ کے اوپر سے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں سوچا جائے تو جہاں مکہ میں مسلمان عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا، اور جہاز کو اوپر سے نہ گزرنے دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ابھی تک نہ تو ایسا واقعہ ہونے دیا گیا اور نہ کبھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی جہاز گزرا اور جل گیا یا تباہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے، اور ہم سب کو زیارت خانہ کعبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔